السلام علیکم۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ وہ مقبوضہ وادی جہاں پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے، جہاں مظالم ڈھا رہا ہے، وہ ایک دن پاکستان کا حصہ بن کے رہے گی۔ اس کے لیے حکمت عملی وہ ہماری مضبوط ہونی چاہیے اور اس کو یکسوئی کے ساتھ فالو کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ہماری فورن پالیسی کا محور ہے اور اسی محور کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس پالیسی کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا، کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دینا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو واقعات کیے، آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا، وادی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، پھر اپنی فوج کی تعداد اور وہاں مظالم بڑھا دینا۔ ابھی جو ہمارے سامنے تصاویر نظر آتی ہیں کہ کوئی گائے کا گوشت لینے کا شبہ ہو جائے تو ہتھوڑوں سے اس کے سر کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، یہ زیادہ دیر یہ چیز برقرار نہیں رہ پائے گی اور اس سے آگے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جب 5 اگست 2019 کے واقعات ہو رہے تھے تو ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی۔ وہ پیش رفت یہ تھی کہ بھارت نے اپنا جو میپ تھا اس کو ری ڈرا کر لیا۔ اس میں نہ صرف مقبوضہ وادی کو انڈین جو میپ تھا اس کا حصہ دکھا دیا، بلکہ جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان علاقوں کو بھی جو متنازع ہیں یو این ریزولوشنز کے مطابق، جن کا سٹیٹس ابھی ڈٹرمن ہونا باقی ہے، اس کو بھی اپنے میپ کا، اپنے نقشے کا حصہ دکھا دیا۔ اب اس کے 1 سال کے بعد جو پیش رفت ہوئی، ہمارے سامنے 2 نئی چیزیں آئیں۔ پہلے تو انڈیا نے اپنے میپ کو امینڈ کیا، پھر نیپال جو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اپنا میپ جو تھا اپنی پارلیمنٹ کی اپروول کے ساتھ، جو اس کی انٹرنیشنل باؤنڈری تھی، اس کو ری ڈرا کیا۔ چائنا اور انڈیا کا سرحدی تنازع سامنے آیا اکسائے چین کے حوالے سے۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ بھارت ان علاقوں کو اپروچ کر رہا ہے جو متنازع ہیں، وہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہ اسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں۔ جب پاکستان اور چائنا کے مابین ایک سرحدی اسی باؤنڈری کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا تو پاکستان نے کچھ علاقے اسی جگہ پہ چائنا کو دے دیے تھے کہ جب الٹیمیٹ سیٹلمنٹ کشمیر کا ہوگا تو ہم اس کو انٹرنیشنل باؤنڈری ڈٹرمن کر کے اس کو ڈکلیئر کر لیں گے، لیکن تب تک ہم نے ایک ایز اے گڈ ول جیسے سیٹلمنٹ کی اور کہا کہ یہ آپ کے حوالے کیے۔ وہ علاقے جو تھے، جب بھارت وہاں اپروچ کر رہا تھا تو چائنیز فورسز آگے بڑھیں، انڈیا کے 20 کے قریب فوجی پہلے دن مارے گئے۔ جب چائنا کی فوج آگے بڑھی تو پسپائی اختیار کرنی پڑی، کوئی 150 کلومیٹر کے قریب علاقہ جو تھا ان کا وہ چائنا کے قبضے میں چلا گیا۔ اب پاکستان کے سامنے چوائسز بڑی کلیئر تھیں۔ وہ چوائس یہ تھی کہ پاکستان کو اپنے ان علاقوں کا سٹیٹس جو یو این کی ریزولوشن کے مطابق، انٹرنیشنل چارٹر کے مطابق اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے، ان کو بھی، اور وہ علاقے جو متنازع ہیں جن کا ابھی سٹیٹس ڈٹرمن کیا جانا باقی ہے اس کو بھی اپنے میپ کے اوپر ویسے ہی دکھائے دنیا کے سامنے جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ہماری پوزیشن بنتی ہے۔ اس کی روشنی میں آج حکومت نے، وزیر اعظم نے پاکستان کا پولیٹیکل میپ لانچ کیا ہے اور اس پہ ایک بڑی کمپریہنسو ایک ایکسرسائز بھی ہوئی۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن پارٹیز کو اپروچ کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ باقاعدہ ایک کانفرنس کی، اس میں جو ملٹری آفیشلز تھے انہوں نے بھی اور جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں انہوں نے بھی ڈسکشن بھی کی، ایکسپلین بھی کیا گیا، سوال جواب بھی ہوا۔ اب وہ علاقہ کشمیر کا جو اس وقت بھارت کے قبضے میں، اب نئے میپ کے مطابق ہم نے بتایا ہے کہ ایک پورا میپ ڈرا کیا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہم نے دکھایا اور اس علاقے کے آگے لکھ دیا ہے کہ ایز پر یو این ایس سی ریزولوشن اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو حیثیت ہے وہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ اس کو ہم نے اپنے میپ کے مطابق جو ہونی چاہیے ہماری پوزیشن اس کو دکھا دیا۔ جو ہمارا فاتح ایریاز تھے اس کا مرجر ہو چکا ہے اور وہ مرجر ہو کر اس وقت کے پی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سارے علاقے کو ایک ڈیورنٹ لائن پہلے اس علاقے کو واضح کرتی تھی، اب ہم نے اس کو کہا یہ ہمارا انٹرنیشنل ایک سٹیپ اور اگر وہ آج پروگرام میں سوال جواب کریں گے تو پوچھیں گے کہ کیا کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس کو سینکٹیٹی دینے کی ضرورت ہے یا اتنا کافی ہے؟ آج ہماری ایک دفتر خارجہ میں بریفنگ بھی کی گئی اور اس بریفنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آلریڈی ایک ایکٹ کے نیچے اس کی پروویژن موجود ہے، اس لیے اس کے لیے علیحدہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید پارلیمنٹری اپروول اس کو وہ حیثیت دلا سکتی ہے، دنیا میں وہ مقام دلا سکتی ہے کہ کہیں پہ بھی رپورٹ ہو تو یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمان نے اس نقشے کی اپروول کر دی ہے جس کے تحت ہمارا بارڈر جو ہے، انٹرنیشنل بارڈر افغانستان کے ساتھ ہو، چائنا کے ساتھ ہو یا انڈیا کے ساتھ ہو، اس کی حیثیت کھل کر واضح ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے پروگرام کا اوور آل محور ہے۔ ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور وہ پیش رفت ہے آرمی چیف کی جو میٹنگز ہیں۔ اتنی ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے سینئر لیول کے اوپر بڑے ایک بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ آرمی چیف ایک ہی دن ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں، سابق جو آرمی کے سربراہ رہے، ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جو سرونگ آفیسرز ہیں آرمی کے ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔
تو کیا اس کے محرکات ہیں؟ کیا کچھ ایسی ہماری ایسٹرن بارڈر پہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر پیش بندی کریں، اپنی منصوبہ بندی کریں؟ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ دونوں موضوعات زیر بحث لائیں گے. اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات میں علی امین گنڈا پور، وفاقی وزیر امور کشمیر کے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور احسن اقبال صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور شاید اس پارلیمانی معاملات کے اوپر بہت بہتر طریقے سے ہمیں رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. احسن صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. علی صاحب، آپ کی اجازت سے آپ کی اپوزیشن پارٹی سے اس کے اوپر میں پہلے موقف لینا چاہوں گا. احسن صاحب، جو پولیٹیکل میپ ہے پاکستان کا، آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی، تو کیا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اٹس اے گڈ موو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج 1 سال ہو گیا ہے بھارت کے اس غیر آئینی اقدام کو جس کے تحت انہوں نے جموں کشمیر پہ قبضہ کیا اور اس کی جو متنازع حیثیت ہے وہ بدلی. اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کے عوام کو پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پوری طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے، اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا. ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. یقین کریں ندیم صاحب کہ جب میں کبھی سوچتا ہوں ان کشمیری نوجوانوں کے امیجز کہ جنہوں نے پاکستانی پرچم اپنے سینے پہ اوڑھ کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اپنے سینے پیش کیے، چھاتیاں پیش کیں کہ ان پہ گولی چلاؤ، یا کبھی اس نوجوان کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، اسے مکوں سے اور آنی چیزوں سے منہ پہ مار کے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اور اسے کہا جا رہا تھا کہ کہو پاکستان مردہ آباد، لیکن وہ ہر مکے کے اوپر کہتا تھا پاکستان زندہ باد. اس طرح کی جو وہاں کے جذبے ہیں، انہیں دیکھ کر جب میں پچھلے 1 سال میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں ہے کہ آج 1 سال کے بعد بھی بھارت کا لاک ڈاؤن، انفارمیشن بلیک آؤٹ، اور وہاں پہ وہ جو 3 سالہ بچے کی اپنے نانا کی جسم پر بیٹھ کے آہوزاری ہے، اس سے دردناک تصویر حالیہ وہ یہ ہسٹری میں سب منظر کچھ سے سامنے نہیں کیوں گزری. دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی، تو اپنے اوپر بہت رونا آتا ہے. کیا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان جو دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، ہم مسلم دنیا کے اندر اتنے بے وقت ہو چکے ہیں کہ OIC کا سربراہی اجلاس بھی 1 سال میں نہیں بلا سکے؟ چلیں سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا، کیا ہم وزرائے خارجہ کو بھی نہیں اکٹھا کر سکے؟ چلیں اسلامی دنیا سے کوئی کشمیر کی حمایت حاصل کرنا تو دور کی بات، ہم انہیں یہ بھی برابر نہیں کرا سکے کہ آپ بھارتی وزیر اعظم کو اعلیٰ ایوارڈ دے کے کشمیریوں کے خون پہ زخم پہ نمک تو نہ چھڑکیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر، ویسے معذرت کے ساتھ، جس دن 5 اگست 2019 ہو رہا تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے نہ صحیح کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو آواز اٹھانا فرض ہے نا. آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کچھ اور دنیا کے کسی مسلمان خطے میں ایسا کچھ ہمارے سینے میں درد ہوگا، ہم بولیں گے. تو لیکن اسی دن $10 ارب کی آئل ریفائنری کا سعودی عرب نے اعلان کیا تھا، اور UAE نے ہائیسٹ سیولین ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا. تو تکلیف تو یہ ساری باتیں اب آپ کے نقشے کی بات پہ میں بات ختم کروں گا. میں ابھی تک جب سے یہ اعلان ہوا ہے تھوڑا سا پریپلیکسڈ ہوں. دیکھیے، مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز غالباً 1963 میں اسکول سے کیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک اسکول کے نقشوں میں اور سرکاری جو مطبوعات تھیں ان کے اندر میں نے جو پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا. سو مچ سو کہ جو جیوگرافی کی میں نے میٹرک میں الیکٹیو جیوگرافی پڑھی، ہمارے PF کالج میں ٹیچر تھے فصیح الدین صاحب، بڑے پرٹیکولر تھے، وہ اتنے نقشے انہوں نے ازبر کرائے کہ ابھی بھی میرے سامنے آپ کاغذ قلم لکھ کے رکھ کے میری آنکھ پہ پٹی باندھ دیں تو جو میں پاکستان کا نقشہ ڈرا کروں گا اس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہوگا. تو مجھے آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ سوائے اس کے کہ جو ایک کوالٹیٹیو چینج ہوئی ہے وہ یہ کہ فاٹا علاقے جو ہیں وہ ایک پروونشل باؤنڈریز تبدیل ہوئی ہیں. پاکستان کی جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں وہ تو 1947 سے ہم مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے آئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک وہاں پہ صرف وہ UN ریزولوشن کی روح سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ایک بریکٹس میں نیچے لکھا ہوتا تھا، تو لہٰذا آج ہم نے نقشہ نیا بنا کے دنیا کو کیا یہ بتایا ہے کہ جموں کشمیر پہ ہمارا کلیم آج سے شروع ہو رہا ہے، یہ 1947 سے نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سے تھا. تو what is the change؟ علی صاحب اس کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقشے ہمیں بھی زبانی یاد ہیں،
پاکستان کے ہر بچے کو جو بھی اسکول جاتا ہے کالج جاتا ہے نقشہ زبانی ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق تھا. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کو کہ اس میں اس ایریا کو یو این سیکورٹی کونسل کے قراردادوں کے مطابق ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے ساتھ ایک اور کلر میں رکھا گیا تھا. اب اس میں فرق یہ تھا کہ اس کلر کے باوجود بھی انڈیا اس میں گھس چکا ہے اور 9 لاکھ فوج گھسا چکا ہے اور اس پہ غصبانہ قبضہ کر چکا ہے. پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں کب رائے شماری ہوگی اور کب جا کر ان کو اپنا حق ملے گا رائے شماری کا اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. اصل تبدیلی 5 اگست 2019 کو آئی ہے اور اس کے بعد آپ کو لیگلی اپنی پوزیشن باتیں کرنا ضروری تھی. جب ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی اسپیچ میں بات کی ہے دوستی کی دعوت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ پہلے بات ہوگی. اب اس کو تھوڑا آپ کڑیوں کو تھوڑا جوڑیں آپس میں. ہم نے ایک اسٹرانگ ڈپلومیسی کشمیر پہ پہلے دن سے ایک سٹانس لے لیا تھا اور یہ جو 370 والا اقدام ہوا ہے اور اب یہ جو پورا ایک پلان بنا ہے تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مودی یہ سمجھ چکا تھا کہ اب جو یہ میں نے ہردرمی کر کے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جو پی ایم نے وہاں پہ اسپیچ کی اور وہاں پہ بڑا زور دیا اس بات کے اوپر کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے انٹروین کرو ورنہ یہ مسئلہ 2 ملکوں کا نہیں ہے پورے خطے کا بھی نہیں ہے پوری دنیا کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب رائے شماری کی طرف بات جائے گی تو اب وہ اپنے لوگوں کو شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. سر میں ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو. میرے خیال وفاقی وزیر ہیں آپ تو امور کشمیر کے حوالے سے بہت مؤثر رائے دیں گے. اگر اس کے اوپر پارلیمنٹری سٹیمپ آف اپروول ہوتی ہے آج اپوزیشن پارٹیز نے تمام نے اس کو انڈورس کیا ہے کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کی انہوں نے یکجہتی دکھائی ہے کشمیر کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر ہم 2 آوازیں نہیں دیں گے. ان کو بھی شاباشی آپ کو بھی شاباشی. کشمیر کے اوپر پورے پاکستان کی ایک آواز ہے جنرل باجوہ ہو عمران خان ہو یا احسن اقبال صاحب کی جماعت ہو یا کسی اور کی پارٹی. مولانا فضل الرحمان کے بھی نمائندہ غفور حیدری صاحب اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے جو پولیٹیکل نہیں ان کی نمائندگی آئے گی غفور حیدری صاحب. شاہ صاحب نے ابھی شام میں اس کی کمیٹی کی پوری تفصیل بتائی ہے. پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی 2 علیحدہ اسٹرکچر جو بنے. کیا ضروری نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر آپ مہر لگواتے پاس کرتے اس کو ایک آئین کا حصہ بنا دیتے؟ آج کی میٹنگ میں جب تمام پارٹیز جس میں موجود تھیں اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ جب ہم نے کر لیا سب نے کہا کہ اس میں ہمیں سب کو تائید کی سب نے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کیبنٹ میں جا کے اپروو کریں گے اور یہ فیصلہ ساتھ ہوا کہ انٹرنیشنلی ایک میسیج دینے کے لیے کہ ہم ساری پارلیمان میں صرف یہاں نہیں کہ یہاں پر بھی کریں گے جوائنٹ سیشن یہاں سے بھی کریں گے اور صوبوں میں بھی تمام سے اس وقت منظور کر کے ایک انٹرنیشنل میسیج دیں گے کہ ہماری آپ اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے. جی آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے فارن آفس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک پورا ڈرافٹ بنائیں گے ریزولوشن کا. اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو جو آپ بات کر رہے ہیں ضرورت ہے نہیں لیکن انٹرنیشنل میسیج کے لیے لیکن انڈیا نے پارلیمنٹ میں لے گیا نیپال اپنی پارلیمنٹ میں لے گیا تو آپ تگڑے ہیں نیوکلیئر پاور ہے اس کو پارلیمان سے لے کے جا رہے ہیں. تمام صوبائی حکومتیں بھی کریں گی اس کو اور ہماری جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی بھی کرے گی. یہ فیصلہ ہوا ہے اور ڈراٹ پہ شاید کام شروع بھی کر دیا ہو اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو کر لیں گے ہم پاس. اب میں وہ بات پہلی باری کمپلیٹ کر لوں. اب مودی جو پلان بنا کے آیا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ پریشر بڑھ گیا ہے اور مودی کا آپ دیکھیں کہ جی ایک ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ اس سے پہلے آپ کے کوئی ممالک آپ کے حق میں بات بھی نہیں کرتے تھے. سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہیومن رائٹس کا اس بات پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ جتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے دنیا میں اتنی نہیں ہوئی لیکن کوئی انٹرنیشنل ادارے اس بات پہ بات نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے کشمیر میں. اس کے بعد کوئی آرٹیکلس آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ آئے ہوں بڑے بڑے نیو یارک ٹائم جیسے اخباروں میں یا کہیں پڑھائے ہو یا کوئی اور ایسے ادارے ہوں جو حق میں بول رہے ہوں. اب اس پہ پریشر بلڈنگ اب ہوئی اور ساتھ جو اس کے اوپر جو مودی کے اوپر جو آئیڈیالوجی کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی کہ واقعی یہ فیسسٹ ہے اور یہ ہٹلر کو فالو کر رہا ہے اور یہ نازی پارٹی اور یہ سارا جو چکر ہے یہ بیسیکلی ہندتوا کا کانسیپٹ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے اقلیتی کوئی جگہ نہیں ہے اور بالخصوص مسلمانوں پہ ظلم وہاں بھی کر رہا ہے اور کشمیر میں تو اس کا 7 دہائیوں سے شروع ہے. اب اس میں یہ جو پلاننگ کر رہا ہے نا بیسیکلی مودی کہ لوگوں کو شفٹ کر رہا ہے گھر لے کے دے رہا ہے پراپرٹی لے کے دے رہا ہے وہاں کا سٹیزن بنائے گا تو آپ اس کو سوچیں کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی تیار ہے اس بات پہ کہ پلیبیسائٹ ہونے لگی ہے رائے شماری ہونے لگی ہے. اب جو ابھی انشاءاللہ اگلا اجلاس آ رہا ہے یو این ایس سی کا یہ انشاءاللہ یہ ڈیسائڈنگ ہوگا. اس کے اندر ہم نے صرف ریکویسٹ نہیں کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ان کو پریشر دینا ہے اس بات کے اوپر کہ اپنی قراردادیں آپ اپنی جو آپ نے منظور کی ہوئی یو این ایس سی آپ کا دباؤ کیوں مانے گا تو پھر بھارت کا دباؤ اگر وہ نہیں مان رہا اور بھارت ان کی بات نہیں مان رہا اور دبا دبا ریشن کیے جا رہا ہے تو 70 سالوں میں تو اپنی قراردادیں 5 قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر. دیکھیں ہم اپنی بات کریں گے ہماری گورنمنٹ اب آئی ہے نہیں آپ کے پاس ایسے کون سے ٹولز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ یو این ایس سی کے اوپر آپ کا دباؤ مکمل کرنے دے. میں بتا رہا ہوں دیکھیں ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر انڈیا کو روک نہیں سکتے ہو اور وہ قراردادیں جو آپ نے منظور کی ہیں اس پہ ایک بے لگامہ گھوڑا کیا کھوتا کہوں گا انڈیا بنا ہوا ہے اور مودی جو ہے حملے کیے جا رہا ہے ظلم کیے جا رہا ہے اور ہم
دہشت گرد بھی ہمیں کہتے ہو, گرے لسٹ میں بھی ہمیں ڈالا ہوا ہے, حالانکہ پورے ریجن میں دہشت گرد اصل میں انڈیا ہے. افغانستان سے بھی دہشت گردی کرتا ہے ہمارے خلاف, ہر طرف سے دہشت گرد بن کے پورے ریجن کو تباہ کر رہا ہے. جو یو این کا اجلاس ہے اس میں آپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے, وہ کیا ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر رائے شماری چاہیے, اور اگر آپ یہ وہاں پہ ہینڈز اپ کرتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کو روک بھی نہیں سکتے, اپنی قراردادیں جو منظور کی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم بھی پاکستان یہ حق رکھتے ہیں کہ پھر ہم بھی اپنا کوئی لائبل بنائیں, کیونکہ یہ تو زیادتی ہے, جتنا اسٹیک انڈیا کا ہے کشمیر کے اوپر اتنا ہمارا بھی ہے. ہم آپ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لاز کو, انڈیا وہاں پہ بھی نہیں کر رہا. انڈیا وہی نا, ان کے بھی ہیں, ہمارے دونوں کے ہیں. دیکھیں یو این ایس سی کے مطابق دونوں کے ہیں, لیکن فیصلہ ہونا ہے اس کے اوپر. ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو, وہ نہیں کر پا رہے, ادھر بھی وہ انٹرنیشنل لاز کو فالو نہیں کر رہا. ایل او سی پہ بھی اس نے یہی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں, تو ہم بھی انہوں کہیں گے بھی ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے ہی مطلب ہے, ایک کوشچن مارک تو بنا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں اگر انٹرنیشنل آپ دیکھیں تو ہم ان سے پریشر ڈالیں گے, یہی آپشن ہے, پریشر ڈالیں گے کہ یا تو انڈیا پہ امپلیمنٹ کراؤ. کیسے ڈالیں گے؟ پریشر کیسے ڈالیں گے؟ ہم ایک ملک ہیں, ایک ایٹمی قوت ہیں, ایک دفعہ کہہ چکے ہیں, ریکویسٹ کر کے دوبارہ کہیں گے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کر رہے, نہیں مانیں گے تو پھر ہم پلاننگ کریں گے, پھر بٹھائیں گے تمام پارٹیز کو. اور اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی ساری عوام, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے کشمیر کے مطلب ایک ہے. احسن صاحب, آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے ہوئے ہیں اور شاید یہ ڈیفینس اور سیکورٹی کے معاملات کے اوپر بھی رائے دے سکتے ہیں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یو این ایس سی کو دباؤ ڈال سکیں؟ ڈالنا تو چاہیے, میرا دل کرتا ہے ڈالیں اور ہمارے حق میں قرارداد ڈالیں, لیکن وہ ہماری 70 سال سے نہیں سن رہے. کہ ہم سب چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہی ہو, لیکن ابھی حال ہی میں انڈیا نے جب غیر مقابلے میں یا بلا مقابلہ یو این سیکورٹی کونسل کی سیٹ سنبھالی, تو ہم تو اس وقت بھی مؤثر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کر پائے کہ یو این سیکورٹی کونسل میں ایک ایسا ملک ممبر بننے جا رہا ہے کہ جو خود وائلیٹر ہے یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا. یہ چیز کم از کم اس وقت ہمیں مؤثر طور پہ ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو اس کی اپنی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کس حیثیت میں وہاں بیٹھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے احسن صاحب, ایک سوال پوچھ لوں. ایک بڑا تکلیف دہ ایک چند سال پہلے واقعہ ہوا تھا, اس کو ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں. جب یہ سویلین نیوکلیر ڈیل انڈیا کو ملی تھی امریکہ کی جانب سے, تو آئی اے کے سامنے ایک سمریز آئی تھی, اس میں پاکستان آبجیکٹ بھی کر سکتا تھا, اور ہم نے آفیشیل پوزیشن لی تھی, زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور ہم نے آبجیکشن اپنی نہیں اٹھائی, اور اس کو وہ سویلین نیوکلیر ڈیل مل گئی. ہم انکنسسٹنٹ ہیں اپنی پالیسیز کے اندر, معذرت کے ساتھ, لیکن میں یہ ہمارا کمزوری کا اظہار تھا. یہ بھی بتاؤں ہمارا کلیم ایکول ہونا چاہیے تھا نا, اسے دے رہے ہو سویلین نیوکلیر ڈیل تو ہمیں بھی دو. پاکستان نے اور انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے, تو امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو برابر راؤنڈز آف نیگوسیشنز دی ایز نیوکلیر کنٹریز. یونائٹڈ اسٹیٹس ریکگنائزڈ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ایز ایکول. سر ہم نے آئی اے میں اپنی آبجیکشنز وڈرا کی کہ نہیں, آفیشیل پوزیشن کا مجھے نہیں پتا, اپنی حکومت کا میں بتا سکتا ہوں. میں اپنی حکومت کا بتا سکتا ہوں کہ ہماری حکومت میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو برابر کی ایٹمی قوت سمجھا. لیٹر آن جب مشرف کے دور آیا تو اس وقت ہم بہت پیچھے ریسیڈ کر گئے, حالانکہ اس وقت ہمارے پاس بڑے پتے تھے. اچھا, اب میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں ندیم, دیکھیے بحثیت پاکستانی دل دکھتا ہے. یہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے فارن آفس میں, یہ ایسی ہی میٹنگ اس وقت بھی ہوئی تھی جب پچھلے سال 5 اگست کو مودی سرکار نے انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا. اسی فین فیئر سے میٹنگ ہوئی تھی, ساری قومی قیادت اکٹھی ہوئی, اور ہم نے اپوزیشن نے بڑے کھلے دل کے ساتھ حکومت سے کشمیر کے اوپر یکجہتی کی کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا جس پہ کوئی سیاست نہیں. آج مجھے یہ چیز پوچھنی ہے کہ 1 سال کے اندر وہ جو پچھلی کانفرنس جب میٹنگ آپ نے فارن آفس میں کی تھی, اس کے اندر جو بڑے بڑے پلان بنائے تھے, ان پہ 1 سال میں کس قدر عمل درآمد ہوا. گنڈاپور صاحب کشمیر کے وزیر ہیں, انہوں نے کتنے ممالک کا بحیثیت منسٹر کشمیر دورہ کیا کشمیر کے موقف کے اوپر. منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے حلقے ملتان کے کتنے دورے کیے, اور سیکورٹی کونسل کے کیپٹلز کے, یورپین کیپٹلز کے, اور ان ممالک کے جن کی ہمیں بین الاقوامی سطح پہ حمایت چاہیے. جو ان کا دعویٰ ہے کہ یو این ایس سی کو ہم دباؤ ڈالیں گے, اور میں آپ کا جواب لیتا ہوں, اس پہ کتنے دورے کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کتنے ممالک کا دورہ کیا. کشمیر کمیٹی جو ہماری ہے اس کے چیئرمین جو ہیں اب منتخب ہو چکے ہیں. دیکھیے وی آر ان ایک قسم کی حالت جنگ میں کشمیر کے اوپر.
آپ مجھے بتائیے پچھلے 3 مہینوں میں جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے, کیا دنیا میں کہیں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی؟ دیکھیں ہم نے کشمیر کے اوپر پچھلے 1 سال میں جو ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں کی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ کم سے کم ہم اسلامی ممالک کا اجلاس بلا سکتے تھے جس پہ ہمارا کلیم تھا. کیا ہم نے کبھی OIC کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر سربراہی کانفرنس نہیں کرتے تو ہم اس بات پہ غور کریں گے, نظر ثانی کریں گے کہ ہم آپ کے فورم میں کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارا صرف وہاں یہ بیٹھنا مقصد ہے کہ جب بھی کسی اور اسلامی ملک کا مسئلہ ہو تو ہم ان سے آگے جا کے کھیلیں, اور جب ہماری شہر کا مسئلہ ہو تو سب خواب میں چلے جائیں؟ ہم نے کیا ان کو سینسٹائز کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر ہم بھارت کو اگر یہ دباؤ نہیں ڈال سکے, دیکھیے ابھی کورونا آیا, 15 دن کے لاک ڈاؤن میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں یورپ امریکہ کے اندر. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کی زندگی کا تصور کیجئے. تو لہٰذا آج پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے. کشمیر یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ 1 سال جب اس کی اینیورسری ہو تو اس کے اوپر ہم تھوڑا فین فیئر کر لیں, چلیں شور احتجاج کر لیں. یہ تو ہمیں پچھلے پورے 1 سال کے اندر حالت جنگ میں رہنے کی دعوت دیتا تھا. ہمیں کھانا پینا بھول جانا چاہیے تھا ان کشمیریوں کے ظلم کے لیے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے. پھر میں دوسرے سوال کی طرف دوبارہ میں 2-3 چیزیں اکٹھی آ گئی, میں باری باری جواب دے دیتا ہوں تو بڑا بریفلی دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا منسٹر ہوں اور میں نے کیا کیا. آن ریکارڈ ہے کہ جب UNSC کا اجلاس ہو رہا تھا اس سے کچھ دن پہلے جلسہ ہو رہا تھا, ٹرمپ کے ساتھ مودی کا جلسہ ہو رہا تھا ہیوسٹن میں. مجھے فخر ہے اس بات پہ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو اور ساتھ ان سکھوں کو کہ جنہوں نے اگر اندر جلسے میں جتنی عوام تھی اتنی عوام باہر احتجاج کر رہی تھی اور میں ان کو لیڈ کر رہا تھا وہاں پر. وہ ایرینا میں جو عمران خان نے کیا نہیں جی, ہیوسٹن میں جس جو اچھا وہ جو احتجاج جلسہ تھا ٹھیک ہے مودی کا اور ٹرمپ کا اکٹھا. ٹرمپ از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور ہمارے ساتھ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کشمیریوں کے لیے وہ وہاں کے سٹیزن تھے. پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں, ریکارڈ ہے آپ نے دیکھا ہے اس کو میں نے لیڈ کیا وہاں پہ. اس کے بعد آپ یہ سنیں ذرا کہ میں بڑا حیران ہوا. ویسے تو ڈپلومیسی جو ہے فارن آفس نے کرنی ہے کشمیر کی, اور کشمیر کمیٹی جو ہے اس کا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سارا کرتی ہے. لیکن میں جو وہاں پہ گیا UNSC میں جب وہاں سے گیا, وہاں پر بھی نیو یارک میں پاکستان انہیں جو وہاں پہ اور کشمیریوں نے مل کے احتجاج کی ہے, آج تک ریکارڈ ہے. ادھر ان کی میڈیا نے بولا ہے کہ اتنا بڑا احتجاج آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کسی کے لیے بھی, جو کشمیریوں کے لیے ہوا. PM صاحب اسپیچ کر رہے تھے وہ بھی ہم نے کیا. اچھا آگے لیکن وہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کی آپ نے. میں آ رہا ہوں ادھر. اب اس میں مجھے وہاں پتا چلا جا کر کہ میں کشمیر افیئرز کا واحد منسٹر ہوں جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے نا پر کشمیر افیئرز گلگت بلتستان, جو UNSC گیا ہے. اس سے پہلے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی گیا بھی ہے تو ہال کے اندر میں نے وہ ریکارڈ جب چیک کیا ہے تو کسی منسٹر نے ہال میں بیٹھ کے آج تک UNSC کی ہال میں انٹری نہیں دی. شاید سب نے بیٹھی ہوتی ہوں گی ادھر تو اس زمانے میں, لیکن میں واحد ہوں جو گیا ہوں. اب آ جائیں ذرا OIC کے اوپر. ادھر ہی میٹنگ OIC کی جب شروع تھی تو ہمارے وزیر خارجہ نے اور ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ریپسٹ بیٹھا ہوا ہے, انڈین فارن منسٹر. جب وہ چلا گیا تو ہمیں بلایا اور ہم نے وہاں پہ جا کر ان سے بات کی کہ آپ ہیومن رائٹس پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سپورٹ پاکستان کو, کہ کشمیریوں کے خلاف جو ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی, انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں اس بات پہ. اس کے بعد جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم پاکستان میں ابھی اجلاس بلائیں گے. مولانا صاحب کے ڈنر پہ میں کھڑا نہیں ہوا. اب کشمیر سے بات آگے چلی گئی ہے نا. مولانا صاحب کی انہی دنوں میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا, انہی دنوں میں یہاں پہ آ کر مولانا صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہا کہ جی وہاں تو پاکستان کو خطرہ ہے. تو کشمیر کو کتنا نقصان ہوا اور انہی دنوں میں یہ بات چل رہی تھی. مولانا صاحب کے کنٹینر کی وجہ سے پھر OIC کا اجلاس نہیں ہو پایا. اس وقت یہ مسئلہ بن گیا, پھر کووڈ آ گیا. لیکن آج کی بریفنگ میں بھی تھوڑی روشنی, جو کنٹینر پہ مولانا نے دھرنا دیا ادھر آ کے, اس کی وجہ سے OIC کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. جی آبویسلی کہ آپ ایک اجلاس کر رہے ہیں, کشمیر کا اتنا ہائی لائٹ کیا ایشو آپ نے, آپ دنیا کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ادھر. یہ حکومت کیا ہم اس وقت اجلاس کی دعوت دے چکے تھے؟ جی بالکل, یہ پلان میں آ چکا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ آپ شاہ قریشی سے چیک کر, لیکن ممالک نے ہمیں کیا کہا کہ یہاں دھرنا ہے, اس لیے جب یہ پلان بنا کہ یہ ہوگا, جب یہ پلان بن گیا کہ ہم کرنے لگے ہیں, ادھر آ کے انہوں نے ایک میسج دیا کہ یہاں تو ساری پارٹیاں مخالف ہیں. ان ممالک نے کیا کہا؟ حکومت سنیں پوری بات تو سنیں, دعوت ابھی نہیں دی. ٹوکتے ہیں بیچ میں نا سر, وہ کہہ رہے ہیں دعوت دی. آپ فوراً آپ ایسے کریں, شاہ محمود صاحب کو بلا لیں, وہ آپ کو اسے پورا بتائیں گے کہ کس حد تک ہم جا چکے تھے اور اس پہ ہم نے راضی بھی کر لیا تھا پاکستان میں ہوگا. ادھر جب یہ حالات بن گئے کہ جی ہاں تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, جو حکومت علاج بلا رہی ہے کشمیر کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ساری پارٹیاں کنٹینر پہ کھڑی ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد جو انہوں نے بات کی, آگے چلتا ہوں, ابھی آخری بات پہ آتا ہوں, OIC کی آج بریفنگ میں بتایا ہے انہوں نے, آج بھی فارن منسٹر بریفنگ میں بتایا ہے کہ ابھی اس کووڈ کے دوران بھی تمام وزیر خارجہ نے کہا کہ کون سی میٹنگ کی
کہ اس کی آپس میں انہوں نے میٹنگ کی ہے ٹیلی فونک جی, اور اس کے اوپر انہوں نے اعتماد میں لیا ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اس پہ. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ وہاں پہ انعامات دیے انہوں نے, اکنامک ان کے جو رشتے ہیں وہ کوئی $10 اس کو اب چھوڑیں. کشمیر کے اوپر ہم نے ان کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اب آ جائیں اب فائنل بات پہ آئیں کہ عمران خان صاحب دنیا کے جس فورم پہ گئے ہیں انہوں نے پہلے کشمیر کی بات کی ہے. اس میں ایسے فورم بھی تھے جہاں کشمیر کی بات کا تک بھی نہیں بنتا تھا. ٹرمپ نے 2 دفعہ کہا کشمیر کا مسئلہ کراؤں گا, اس نے کیا. اس کے بعد ٹرمپ نے جب 2 دفعہ کہا اس کے اوپر فالو اپ ہوا مور دین 27. بالکل کیوں نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ آج انڈیا کی کیا پوزیشن ہے, کیا فالو اپ کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بعد انڈین فارن منسٹری کو ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہوئے پڑے ہیں وہاں پر. آج جو انڈیا کی پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے اور ہماری ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے, اس پہ ہماری ڈپلومیسی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہو گیا. جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا, عمران خان از مائی فرینڈ, مودی از مائی فرینڈ, اس کے بعد اس نے انڈین جو فارن منسٹری ہے اس کو انگیج کیا کہ کھولتے ہیں. جب اس نے بات کی تو مودی نے وہاں سے انکار کر دیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں. اس نے کہا کہ مجھے اس نے بولا ہے, وہ انکار ہی ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا ان کی وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر بند کیا انڈیا کا. ٹھیک ہے, آج ماشاءاللہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں. انڈیا یہاں آ گیا, ہم آ گئے. اب 27 سے زیادہ سربراہان سے عمران خان کی ملاقات اور بات ہوئی صرف وہاں پر جب کنٹینر والی بات پوچھوں سر. اور باقی اب دو رہے ہیں کہ خالی آنا جانا ہے, اس کا مقصد نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنا موقف چاہے فون پہ بیان کیا چاہے جا کے بیان کیا, آپ نے بیان کر دیا کہ دیر آئی اسٹینڈ فار کشمیر. کنٹینر کی وجہ سے اوائسی کا اجلاس نہیں ہوا. اس پہلے یہ دعائیں جواب دے دیں, پھر میں نے یو این ایس سی والا پہلے آپ نے جواب دیا. کنٹینر کی وجہ سے کسی قسم کی ڈپلومیسی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹینر تقریباً اسلام آباد کی حدود سے باہر تھا, اور جو ریڈ زون ہے وہ بالکل صاف ستھرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت دی جا چکی تھی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا, اجلاس ہونے والا میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹینر میں کوئی کروڑوں لوگ آ گئے تھے اور اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ملک کہ سربراہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے, ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے, اور اسی ملک کے اندر اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس حکومت کو گرانے کے لیے نعرہ مار کے آئیں کہ ہم تو گرفتار کریں گے پرائم منسٹر کو, ہم تو حکومت کو گرا کے جائیں گے, تو اس وقت پھر ان باقی ممالک کی نظریں اور چیزوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ تو خود اسٹیبل نہیں ہے, اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل. لیکن اگر اس سے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ 2014 میں جب چین کے صدر شی پاکستان آ رہے تھے اور ہم نے ان کی بڑی منتیں کی تھیں, اور چین کی ایمبیسی نے بھی اور ہر قیادت نے منتیں کی تھیں کہ آپ ڈی چوک کے اندر سے کچھ چند دنوں کے لیے پیچھے ہو جائیں. پاکستان اور چین کے تعلقات کا تقاضا ہے کہ صدر کا دورہ شیڈیول کے مطابق ہو جائے, اور صدر شی جو ہیں وہ پہلے پاکستان آنا چاہتے تھے پھر بھارت جانا چاہتے تھے, لیکن ہم نے ہٹ درمی کی, ان کا دورہ ملتوی ہونا پڑا, اور وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کا دورہ کر کے چلے گئے. کیا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے او آئی سی والوں نے اپنا وزٹ کینسل کیا؟ بالکل نہیں, انہوں نے کسی کو دعوت ہی نہیں دی تھی. وہ کہہ رہے ہیں دعوت دی گئی. مجھے یہ بتائیں, آپ فارن منسٹر کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا ہمارے یو ایس سی کے آنے کے بعد او آئی سی کے اجلاس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ اگر وہ کہیں نہیں تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں وہ کام کر رہے ہوں گے, اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بتاتے کہ او آئی سی کے فورن منسٹرز کا اجلاس طے ہو گیا ہے. چائنا والے شی تو نہیں آئے نا, چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں ہے ہماری وجہ سے دھرنا تھا. چلے ہم تو صاحب مجھے بات کر لیں. اگر جیسے پریزیڈنٹ شی کا دورہ شیڈیول تھا اور ہم نے ان کی منتیں کی کہ آپ ہٹ جائیں یا دھرنا ختم کر دیں, اگر پاکستان کے اندر او آئی سی فورن منسٹرز کا اجلاس شیڈیول ہوتا, یقین کیجئے کہ یہ ہمیں آدھے زبان سے کہتے کہ آپ 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے یہ دھرنا ختم کر دیں, کشمیر کا ہم اجلاس کرنا چاہتے ہیں, اسی وقت دھرنا ختم ہو جاتا. اب دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیں. انہوں نے کہا کہ یو این ایس سی ستمبر کے اندر ہم دباؤ ڈالیں گے. ہمارے پاس کیا ایسے لیوریج موجود ہے کہ ہم ان کو دباؤ ڈالیں؟ دیکھیے اللہ کرے, عمران خان ہے, ٹھیک ہے, دنیا مانتی ہے اس کو, دنیا مانتی ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات پہ ٹھہرتا ہے پھر, اور اس پہ جیتنے کا اور اس پہ لڑنے کا دم ہے, پوری دنیا کو منوایا ہے اس نے. یہ بات نہیں ہے, یہ کیا بتائیں گے, میں بتاتا ہوں سر. ان سے میں پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے سر. دیکھیے ابھی تک تو جو سفارتی سطح پہ ہم نے صورت دیکھی ہے کہ بھارت کے اس تمام ظلم کے باوجود وہ جب سیکورٹی کاؤنسل کا بلا مقابلہ ممبر ہوا, ہم کوئی کسی قسم کا مؤثر احتجاج وہاں نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا یا مودی کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ ہو گئی, آج مودی کا اور بھارت کا سب سے بڑا دشمن خود وزیر اعظم مودی ہے. ان کی جو انتہا پسند پالیسیز ہیں, ان کا جو رد عمل آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیری ڈائسپورا ہے کہ جو اس وقت کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے، چاہے وہ یورپ کے اندر ہے، چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہے. اور مودی جس حد تک انتہائی اقدامات اٹھا رہا ہے اس کے نتیجے میں بین الاقوامی میڈیا مجبور ہے کہ اس چیز کو کور کرے، اس کی مذمت کرے. اگر یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ان کے کہنے پہ وائٹ ہاؤس نے بند کیا تو فرما دیں. میں کہتا ہوں، میں میرا جواب سن لیں اس بات پہ، انسٹنٹ جواب. مودی ابھی نہیں بنا، ان کے ٹائم میں بھی مودی ہی تھا. اپنے دشمن کی کمزوری سے فائدہ لینا اور اس کو ہرانا، یہ ایک عقل مند اور صحیح لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. ہم نے اس کی ویکنیس کا فائدہ لے کر انٹرنیشنلی اس کو گندا کر دیا، اس کا ایک چہرہ دکھا دیا، ایکسپوز کر دیا. آپ تو وہ نہیں کر سکے. نہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے کہنے پہ بند کیا؟ ہماری ڈپلومیسی ہے. آج مودی وہاں سٹینڈ نہیں کر رہا. پوری دنیا کے آپ کے وہ فارن آفس کے ذریعے اپروچ کیا، آپ کے پوری دنیا نہیں بتا دینا پھر خبر بنے گی. نہیں دیکھیں میری بات دیکھیں، فارن آفس کا جواب فارن آفس دے گا. نہیں آپ میں اپنی بات ٹویٹر ہماری وجہ سے بند ہوا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بند کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل حکومت کی وجہ سے آپ نے کہا کسی ملک کا ایک اوور آل امپریشن ہوتا ہے، ایک اوور آل ڈپلومیسی ہوتی ہے. انڈیا کی ڈپلومیسی یہاں پہ تھی. کشمیر کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا سر. 40 سال سے تو کسی نے نام نہیں لیا. ہماری گورنمنٹ جب آئی، ہم نے جب فائٹ کرنا شروع کیا کشمیر کے لیے، آج الحمدللہ ہماری ڈپلومیسی کشمیر کے اوپر ادھر ہے. ہمیں انٹرنیشنل ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں انٹرنیشنل ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں انٹرنیشنل میگزین میں آپ کے اچھے صحافی آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور آج UNSC کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے یورپین یونین کے پارلیمنٹرین نے بات کی ہے، کتنوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ پارلیمنٹرین تو پہلے بھی تھے، پہلے کیوں نہیں کی؟ یہ ہمارا کریڈٹ ہے، ہم لیں گے اس کو. عمران خان کے پاس ایک سٹار پاور ہے دنیا ساری میں. سپورٹس مین کے طور پر دنیا میں جہاں جاتا ہے پہچانا جاتا ہے. لیکن دنیا میں سپورٹ ملتی ہے ممالک کو اپنے باہمی مفادات کی وجہ سے. اس وقت ایک افغان سچویشن ہے جو ہو سکتا ہے ہماری مدد میں جا سکتی ہے. جیسے آپ کشمیر کے اوپر اکٹھے ہیں نا، احسن صاحب کی بھی دل کی وہی خواہش ہے جو آپ کی دل کی خواہش ہے. دو رائے نہیں ہو سکتی اس پہ، میری بھی وہی ہے. کیا اس ایشو کو ہم اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم کر رہے ہیں. میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں. دیکھیں آج UK کی پارلیمنٹ میں اگر اتنے لوگ کھڑے ہوئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی تو پارلیمنٹ تھی، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یورپین یونین میں اگر بات ہو رہی ہے تو پہلے بھی تو تھی، پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تو آج عمران خان وجہ ہے. آج عمران خان اس ملک کا اور کشمیر کا مقدمہ ایسا لڑ رہا ہے کہ اس کا گراف ہائی کر کے لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ آپ سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے تو نہیں کر رہے تھے، تو اس کو مانیں آپ. دوسری بات جو ہے، اب اس بات کی بھی انہوں نے شروع میں ایک بات کی ہے، میں اس پہ ابھی وائنڈ اپ کرتا ہوں اس والی بحث کو نقشے کے اوپر. مجھے فخر ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے اور آج اس نے دنیا کو کہا ہے کہ یہ میرا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر. اور میں اگر اب نہیں منا سکتے نا آپ پچھلے 70 سالوں میں اپنی بات، تو میں بھی پھر اپنا یہ پورا ایریا اپنا ملک کا حصہ سمجھتا ہوں. پھر میں بھی اس کے مطابق اگر پلاننگ کروں گا. ہمیشہ سے سمجھتے ہیں، پلاننگ کروں گا. ہمیشہ سے 1947 سے انڈیا سے ہماری جنگیں جتنی ہوئی ہیں تھا اور اس ڈپلومیسی ہو رہی تھی آپ کے سامنے. نہیں سر گنڈا پور صاحب، ہماری انڈیا سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ ایک ہی تھی کشمیر، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. وہ جنگیں دیکھیں میری بات سنیں، میرے باپ نے رن آف کچھ جو دوسرا آپ کا ہے نا جو سرکری علاقہ ہے، اس پر میرے باپ نے جنگ لڑی ہے. میرا باپ فوجی تھا اور جنگ لڑی ہے اور ایوارڈ جیتا ہے. سیاچن پہ میرے بھائی نے ایوارڈ جیتا ہے، پورا 1 سال رہا ہے، 6 مہینے فوجی رہتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، وہ جنگیں فوج نے لڑی ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں لڑی. پولیٹیکل لیڈرشپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی، ڈپلومیسی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. آپ کو یہ پتہ ہے اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. قبضہ کب ہوا تھا یہ پتہ ہے؟ سیاچن میں قبضہ ہوا ہے میرے خیال میں 76-78 کے بعد. سر 84 میں ہوا ہے جنرل ضیاء کے دور میں. بالکل. تو سب کی ذمہ داری آج ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے، آج ہم نے کہہ دیا ہمارا ہے. یہ فوج تو پہلے بھی تھی ہمارا، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں اس کو نہیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس طریقے سے ڈپلومیسی نہیں کی کشمیر کے اوپر جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی. ورنہ 70 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے. دیکھیں اتنی قربانیاں، اتنی جانوں کی قربانیاں آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں دی. ایک سٹیپ اور آگے لے کے چلتے ہیں. احسن صاحب جب کارگل ہوا تھا، میں کارگل کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن کارگل نے ہمیں کارگل میں تھوڑا جائے نا. اچھا جائیں. کارگل میں کارگل میں میرا بھائی لڑا ہے، ٹھیک ہے، اور شکر ہے آج وہ فوج میں نہیں ہے. آپ کہیں بلا لیں اس کو، فرنٹ لائن پہ وہ تھا. جب ان کو میسج آیا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے کہ پیچھے آ جاؤ، جب نیچے اترنا شروع ہوئے اوپر سے مار کے تختہ نکال دیا. میں ان کو کل ہی بلا، کس کا آرڈر ہوا تھا؟ میں کل ہی بلا دیتا ہوں. یس ہی واز آن دی فرنٹ لائن ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو بتانا پڑے گا کہ آرڈر کس کا تھا. آرڈر ان سے پوچھیں کس کا تھا. آرڈر ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ دیتی ہے، ابھی گورنمنٹ دیتی ہے. اس سے پہلے جنگیں ہم نے کشمیر کے اوپر لڑی. آج جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، میٹنگ صبح سے مشرف سے پوچھ رہے ہیں آرڈر کس کا تھا. اوپر سے نیچے تک میٹنگز ہو رہی ہیں اور سچویشن نارمل نہیں لگتی. ملک صاحب آپ کے اینٹیسپیٹ مشرف بھی زندہ ہے ابھی، الحمدللہ بھی زندہ ہے تھوڑا سا. یہ ٹائم ہے پوچھ لیں اسے کہ کون تھا پیچھے.
سر میں آپ کو دونوں بتا دوں گا, ان کی بھی بتا دوں گا, ان کی بھی بتا دوں گا, پروگرام کے بعد پوچھ لیجیے گا. کشمیر پہ فوکس ہے, یہی تو مسئلہ ہے, آپ پروگرام کو آپ بتا دیں. نہیں, جنرل جمشید گلزار کیانی فوج کے تھے نا, کور کمانڈر تھے پنڈی کے, اور ڈپٹی ڈی جی تھے ISI کے. جنرل شاہد عزیز چیف آف جنرل اسٹاف تھے, CGS تھے, اور جنرل مشرف کے غالباً عزیز بھی DGMO بھی رہے, پھر وہ نیب کے چیئرمین بھی رہے. تو ان سب نے کارگل کی حقیقت پہ جو کچھ لکھ دیا ہے, جو بتا دیا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اوپن سیکرٹ ہے. اور جو آئی تھنک گنڈا پور صاحب آلسو نوز اٹ. میں اس لیے اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا بحث کو, میرا فوکس آج کشمیر ہے. وہ تو ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمارے بہادر جوان جو تھے, بیٹے ہمارے اس قوم, بیٹے جو تھے, انہوں نے بہت بہادری سے لڑا, لیکن جو ملٹری لیڈرشپ کے سطح کے اوپر اس وقت غلطی ہوئی, وہ ایک سوری میں اس بات کو نہیں مانتا, ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. میں نہیں مانتا, میں میرا باپ اور بھائی دونوں فوجی ہیں, میں نہیں مانتا اس بات کو. اس پہ میں بھی لمبی ڈیبیٹ کروں گا. نواز شریف ریزن تھا, میں آج بربلا کہہ رہا ہوں, میں اسٹینڈ کرتا ہوں نواز شریف ریزن تھا. پاکستان کی اور پاکستانی فوج کی عزت رکھی, کسی نے کیا کہ پیچھے کرو. جنرل مشرف نے نواز شریف کو امریکہ بھیجا. آپ تو کہتے ہیں ناصف کراؤڈ بھی نہیں ہے, جنرل مشرف نے بھیجا. اور وہ جو اس وقت جنرل زینی تھا, میری بات سنیں نا, جنرل زینی امریکہ کے کمانڈر ان چیف تھے, ان کی کتاب آئی ہے, اس نے لکھا کہ میں پاکستان آیا, 2 نیوکلیئر کنٹریز فلیش پوائنٹ بن گیا. میں نے جنرل مشرف سے پوچھا بھی اب واٹ نیکسٹ, تو کہتا ہے وہ بلینک فیس تھا, کوئی اس کو تھا نہیں. تو جنرل میری بات سنیں, تو میں نے کین یو اسپیک آن یور ٹرن. دیکھیں میں آپ سے زیادہ شاؤٹ کر سکتا ہوں, نہیں پلیز نہیں. پیچھے جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا وہ کون تھا, وہ میٹر کر رہا تھا. اب آپ مشرف پہ ڈال دیں, کشمیر سر, اب میری بات سن لیجیے, آپ نے بات کی ہے, انہوں نے چھیڑی ہے نا. جنرل زینی لکھتا ہے کہ جنرل مشرف ہیڈ نو کلو, اور اس کے بعد جنرل مشرف نے انہیں پروپوز کیا جنرل زینی کو کہ ایک وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کی امریکہ کے صدر سے ملاقات کرا دیں تاکہ ایک ریسپیکٹیبل سیز فائر ہو جائے. تو جنرل زینی نے لکھا ہے کہ when this idea was put up to Prime Minister Nawaz Sharif, he was reluctant. And then General Musharraf persuaded Prime Minister Nawaz Sharif that in the interest of the country, he should go to United States. سر اس میں مسٹیک, دنیا کو غلط پیسے نہ دیں. ہماری فوج اس پہ چڑھ چکی تھی, جو بلیئر اور ہماری فوج میں اتنا دم تھا کہ ادھر قبضہ کر لیا تھا تو وہاں بیٹھ بھی جاتی. یہ ہمیں پتہ ہے بنیا کتنا لڑ سکتا ہے, چھوڑ دیں. بنیا کتنا لڑ سکتا ہے, ہمیں پتہ ہے کتنا لڑ سکتا ہے. 65 میں بھی لڑا ہے ہمارے ساتھ, 71 میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کیا تھا, اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری تھی. اب میں سچ بولوں, اگر بھٹو کو یقین تھا کہ جب تک اگر پاکستان 2 حصے نہیں ہوگا بھٹو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, اسی لیے بھٹو نے ملک کو توڑ دیا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, خیر ملک ٹوٹ جائے. چھوڑیں جی, یہ پولیٹیکل فیصلے تھے. اس وقت پہلے جو یایا کے اور باقیوں کی مسٹیکس دیکھیں, وہ کڑیاں ملتی ہیں آپس میں, لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ بیماریاں آ جاتی ہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کی روح نکالتا ہے نا, اس کے بعد آپ جان چھوڑ جاتا ہے. روح نکالنے والے کون ہیں؟ روح نکالنے والا نواز شریف تھا کارگل میں, ادھر بھٹو تھا. پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ جنرل یحییٰ خان صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں سے بارگین کر رہا تھا کہ مجھے صدر مانو, اور اسی کے لیے اس نے دونوں کو آپس میں لڑایا اور اپنی صدارت کی گیم کرتے کرتے پاکستان توڑوا دیا. پاکستان توڑنے کا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان ہے, جس نے صدارت چھوڑنے سے انکار کیا, اور ہی شوڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن. وہ اتنا چلاک آدمی تھا کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو بیوقوف بنا کے, جس کو مال بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کے نام پہ آج بھی سیاست کر رہے ہیں, اس کو بیوقوف بنا کے ملک توڑ کے چلا گیا. تو ایسے بیوقوف لوگوں کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھٹو بن رہا تھا نا سر, لیکن مجھے اپنے ٹاپک پہ واپس, آج دن لڑنے کا نہیں, آج ہم نے ایک پیغام دینا یوں کر کے ایسے اکٹھے ہو کے نا, وہ دوبارہ آج جنرل باجوہ نے بہت ہائی پروفائل میٹنگ کی ہے, اور مجھے اس میں سنجیدگی نظر آتی ہے کہ ایک آرمی چیف اتنا صبح سے شام تک سروسز چیف سے ملاقات کر رہا ہو, اور ریٹائرڈ آفیسر سے, آرمی چیف سے, فارمر سے ملاقات کر رہا ہو. دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ. وہ کیا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن دیکھیے اس وقت ہر سنجیدہ پاکستانی کو, ہر محب وطن پاکستانی کو کنسرنڈ ہونا چاہیے آن دا اسٹیٹ آف دا افیئرس. جو نیشنل پاور ہے ندیم صاحب, یہ اب آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے جو ٹینکوں توپوں سے بنا کرتی تھی, سمجھا جاتا تھا کہ ملٹری پاور از دا اونلی بنیادی فاؤنڈیشنل سورس آف یور پاور, کہ آپ کی اگر ملٹری اسٹرانگ ہے تو آپ بہت مضبوط ہیں. آج اکنامک سیکورٹی اور اکنامک پاور ڈیفائنز یور نیشنل سیکورٹی. آج آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
डिप्लोमेटिक सिचुएशन आपके सामने है। क्यों आर्मी चीफ को जरूरत पड़ी इतनी मुलाकातें एक ही दिन में करने? ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के गिरदो नवा में, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, इस रीजन को अगर आप देखें तो खतरात मुंडला रहे हैं। लद्दाख की सिचुएशन जिस तरह इमर्ज कर रही है चाइना और इंडिया के दरमियान, और उसमें जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट हैं, मालूम नहीं अभी, लेकिन अभी नहीं ना मालूम, लेकिन जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है यू नेवर नो विच वे इट गोज। सेकेंडली, आपके जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसकी तरफ से मुसलसल अगर आप देखिए पिछले कई महीनों से हर दूसरे तीसरे दिन 4-5 आपके अफसर सर रॉ एनडीएस उस रास्ते से हमें लिहाजा उधर से आपको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। लिहाजा आपकी एक सिक्योरिटी सिचुएशन आपके पास है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, इकॉनमी है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल हार्मनी कैसे हो सकती है, पाकिस्तान को हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम एक वाइब्रेंट इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं। देखिए आज अगर आपने जंग भी लड़नी है तो आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो 10 दिनों में आपका सांस चल जाएगा। किसने तबाह की है सर? मैं ये भी बता दें, आपने तबाह की है, तबाह की है, आपसे हमें मिली है विरासत में आपने डाल के हमारे हवाले किया है सर, हमने तबाह किया। सिराज कासिम तेली साहब, उनको झूठ ना बोला। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपका एक बयान मेरे सामने आया है, मेरे पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मैं उससे उसका जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन आपकी जुबानी सुनने के बाद आप कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कराची फौज के हवाले कर दिया जाए। थोड़ी सी वजाहत फरमाएंगे, आपके क्या प्लान है आपके ज़हन में और क्या मुतालबा कर रहे हैं आप? भाई बात बड़ी सिंपल है कि देखो, कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को चलाता है, इकोनॉमिकली इतना रेवेन्यू हम देते हैं, सब कुछ होता है, मगर अगर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि नदीम मलिक साहब आप कराची आओ, मैं आपको रोडों का हाल दिखाता हूँ, कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स का, आपको यहाँ सीवरेज सिस्टम तबाह है, यहाँ हर चीज तबाह है। ये बारिशों में जो हुआ, और ये हर साल होता है, हर साल हम शोर करते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। अब ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अब ये एनडीएमए को कहा है और इन्होंने सफाई शुरू की है, और वो नजर आने लगी है, इसलिए कि इतना कचरा निकल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और हम ये कहते रहे कि भाई इसका कुछ करो। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां जो 25-30 साल से यहाँ हुकूमत करती हैं, मैं समझता हूँ उनके बस का नहीं रहा, और ये इन्होंने जो भी किया इनको अल्लाह पूछेगा। मगर यहाँ पे अब फौज को लाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि फौज के इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर दे, तो ये रोड शोड वापस बन जाए, ये सीवरेज सिस्टम बन जाए, ये नाले साफ हो जाए। तो कितने साल के लिए आप कह रहे हैं? और 5 साल लगेंगे, इतना खराब है ये सब कुछ, और इसकी सफाइयाँ सब हो जाए, और इस दौरान कोई भी एक सिस्टम फ्यूचर के लिए बना ले, इसलिए कि देखे कराची को इस तरह। तो इस दौरान जो वहाँ पर हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आप क्या चाहते हैं उसके साथ किया जाए? वहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, फौज बुलाएंगे तो हुकूमत को क्या करें? ये इलेक्टेड गवर्नमेंटों की खूबी से तो ये हुआ है ना, 25-30 साल से ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर रही है ना, और क्या किया इन्होंने आपके साथ? तो फिर आप तजवीज कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता कर दे और फौज वहां लगा दी जाए? सिंध में हुकूमत करे ना, बाकी में करे, और यहाँ दूसरी चीजों में हुकूमत करे। तो सर कराची भी तो सिंध है ना सर, क्या बात कर रहे हैं सर? कराची सिंध में है ना सर? बनाने देना भाई, कौन बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑल राइट सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों से इसके रद्द-ए-अमल चाहूंगा, इसके ऊपर आप पहले आप ही रद्द-ए-अमल दे दें। देखिए सिंध के हालात आपके सामने हैं, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे करती है और जो उन्होंने सिंध का हाल कर दिया है, और कोई इनके पास बहाना नहीं है। देखिए हमने 5 साल केपीके में गुजारे हैं ना, 5 साल, और केपीके को हम गिनते हैं कि हमारे 7 साल वहाँ पे हो गए हैं, और जो इन्होंने सिंध का हाल किया हुआ है। नहीं तो क्या फौज लगा दे, आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है। तो फिर मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी फेल हो चुकी है, और पीपल्स पार्टी फेल होने की वजह जो उनकी ये है कि वो करप्ट हैं और वो करप्शन कर रहे हैं। सिंध में जो आज तबाही हुई है वो इनकी करप्शन की वजह है, जो लूट मारी उन्होंने की है और आज भी कर रहे हैं। सर अगर फौज का हल होता तो जनरल जिया के 11 साल फौज अवेलेबल है, देखें सैलाब है, फौज अवेलेबल है। आप देखें ना आज मसला बन गया, तो आप हुक्म देते हैं सैलाब में, ये कोरोना में तो आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं है कि फौज टेक ओवर करके करे खिदमत, उसके बगैर भी करती है, आज भी कर रही है। आज पहुंच गए हैं, सफाई शुरू कर दी है उन्होंने। आप देखेंगे कि उनके बजट में देखना कितनी हुई है, और सिंध का बजट देख लेना कि इन नालों पे इससे 50 गुना बजट वो निकाल चुके होंगे, एंड रिजल्ट विल बी ओनली करप्शन। सर ब्रीफ आंसर इस पे मैंने आज वाली मीटिंग पे इनसे पूछना है, फौज बुलाना कराची में
دیکھیے فوج ہمیشہ ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آ سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو، لیکن ایک مستقل رول اس کا نہیں. اور جیسے کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے ریجنل حالات ہیں سیکیورٹی کے، اگر ہم فوج سے نالے بھی صاف کرائیں گے، فوج سے ٹڈی دل بھی مروائیں گے، اس کو ڈومیسٹکلی بہت انوالو کر لیں گے، یقیناً اوور اسٹریچ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سنجیدہ ہے کراچی کے معاملے میں، تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کی بلدیاتی حکومت کو گرانٹ دیتی اور ان کو زیادہ وسائل فراہم کرتی. اگر انہیں یہ شکایت ہے کہ ہمیں وسائل نہیں مل رہے حکومتیں سر اگر کھائے جاتے تو پھر کیونکہ 10 سالوں کا تو آپ کے پاس حساب نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اگر کراچی کے اندر پیسہ دیا وفاقی حکومت کی طرف سے، ہمارے دور میں ہم نے اس کی نگرانی کا بندوبست بھی کیا، جن پروجیکٹس کے لیے بھی ہم نے دیا. اگر وفاقی حکومت کسی جگہ کوئی پیسہ لگاتی ہے تو وہ حق بجانب ہے کہ اس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے اپنا سیٹ اپ بھی ہوئی ہے. تو آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی سینٹر سے اس کی کرتی. لیکن بالکل لاسٹ منٹ پہ آ گیا ہوں. پہلا سوال کا جواب ان سے میں نے لے لیا. جو جنرل باجوہ کی آج کی ملاقاتیں، آپ لوگوں کو ایک بریفنگ دی گئی، جو پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، آرمی چیف نے بھی بات کی ہوگی، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں آپ دیکھیں جب بھی آپ فرنٹ فوٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی تیاری پوری کرنی پڑے گی. ہم اب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفینسو پہ تھا، ہماری تیاری پوری ہے. اب ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے نا، یہ دنیا کو ہم نے میسج جو دیا ہے، یہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم پہلے تیار ہیں اس چیز کے لیے. اب ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہمارا حصہ ہے. ہم نے اگر کہا ہمارا حصہ ہے، مستی ہوگی تو منہ توڑ جواب دیں گے. بالکل دیں گے. خوش رہیے جناب. علی امین گنڈا پور صاحب، احسن اقبال صاحب، آپ دونوں کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.